اصول چل رہے ہیں پچھلے کافی ٹائم سے، اس میں سے ایک بڑا بنیادی اصول ہے جس کو آج ہم شروع کریں گے، اور وہ امید ہے اگلے 2-3 جمعہ تک اس کو ہم مکمل کر پائیں گے۔ اور اس کی ضرورت وہاں جا کر بھی میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے، اگر وہ بنیادی چیز موجود ہو اور جو غیر بنیادی چیزیں ہیں وہ نہ بھی موجود ہوں یا کم بھی موجود ہوں تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر وہ بنیادی چیز ہی موجود نہ ہو اور غیر بنیادی چیزوں کا ایک انبار ہو تو کام نہیں چلتا۔ آپ کا وجود ہے، آپ کا یہ مسلز، بازو، یہ چسٹ، یہ اتنی میرے جتنی ہوگی تب بھی کام چل جائے گا، اس سے کمزور ہے تب بھی زندہ رہیں گے، اور کمزور ڈاکٹر صاحب جتنی ہو جائے گی تب بھی زندہ رہیں گے، اتنے موٹے کر لیں گے، آرنلڈ شوازنگر بن جائیں گے تب بھی زندہ رہیں گے۔ یعنی یہ زیادہ یا کم ہو تو زندگی پر اثر نہیں پڑتا، اس سے پتہ چلا کہ یہ غیر ضروری ہے۔ عضو تو ہے لیکن غیر ضروری، اس پر انحصار حیات نہیں ہے۔ لیکن پھر اسی وجود کے اندر ایک قلب ہے، دل ہے، جو یہ ہر بندے کی ایک مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اتنا سا حصہ اگر ورکنگ میں نہ رہے تو یہ سب کچھ جتنا بھی توانا ہو فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا مائنڈ ہے، دماغ ہے، جتنی بھی باڈی توانا ہو، اگر خدا نخواستہ دماغ ورکنگ پوزیشن میں نہ رہے تو آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی عمل دین کے معاملے میں ہے، یہی کلیہ دین کے معاملے میں۔ یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یہ سب وجود ہے۔ نماز پورا ایک وجود ہے، روزہ اس کا ایک پورا وجود ہے، اب میں نے مثال سے سمجھا دیا نا۔ حج عمرہ پورا اس کا ایک وجود ہے، تلاوت قرآن پورا اس کے ایک، ہر شے کا ایک وجود ہے۔ لیکن اس پورے وجود کے اندر ایک بنیاد ہے، جس طرح اس وجود کے اندر دل بنیاد تھا نا، اور دماغ بنیاد تھا، کہ اگر دل موجود ہے اور حرکت میں ہے اور صحیح کام کر رہا ہے تو آپ چلتے جائیں گے، اور دماغ اگر صحیح حرکت میں ہے، کام کر رہا ہے تو آپ زندہ رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہر عمل، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ، جہاد، جو مرضی ہو، جس کا پورا وجود ہے، آپ کو لگتا ہے وہ عمل ہو رہا ہے، مگر حقیقتاً وہ عمل تب زندہ ہوتا ہے عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں، کہ اگر اس عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، اگر اس عمل میں مقصود اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور فرد کی رضا کا ایک ذرہ بھی شامل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے میری غیرت کے ہی خلاف ہے کہ میں اس عمل کو قبول کروں۔ گویا وہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے ہو گیا، اور انسان شراکت قبول نہیں کرتا، اللہ کیسے کر سکتا؟ تو وہ بنیادی عنصر ہے اخلاص، جس پر ہم کچھ دن بات کریں گے اگلے 1-2 جمعہ تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں کہ بے شک جو ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دے تو کوئی نہیں سکتا، مراد ہے دھوکہ اپنی طرف سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکہ دینا تو اللہ کی شان نہیں، تو مراد کیا ہے؟ تو فقیہ امام ابو قیس نصر بن محمد، امام ابو لیث سمرقندی، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح کی، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک حدیث انہوں نے بیان کی، وہ میں بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ اس آیت سے انہوں نے مفہوم کیا نکالا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بعد شرک کا یا مشرک ہو جانے کا خوف نہیں ہے، بلکہ شرک اصغر کا خوف ہے، شرک اکبر کا خوف نہیں، یعنی تم بت بنا کے اس کے سامنے سجدے نہیں کرو گے، چھوٹا شرک کرو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک اصغر یہ ہے کہ کام ظاہراً تو ایک عمل ایسے کر رہے ہوگے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر تمہارے دل میں اس عمل سے کسی اور کو ما سوی اللہ خوش کرنا مقصود ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہوگا،
تو آگے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا پھر ہوگا یہ کہ جس روز اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ایک پورا نامہ اعمال کھلے گا. اس نامہ اعمال میں بہت کچھ لکھا ہوگا. اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی لکھا، اور اسی کو امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بھی بیان کیا اخلاص کے باب میں، اور اسی روایت کو امام کشیری نے بھی، یعنی یہ اجماعی طور پہ یہ عقیدہ ہے صوفیاء کے. فرماتے ہیں کہ جب وہ نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ ملائکہ سے فرمائے گا کہ یہ عمل بھی کاٹ دو، یہ عمل بھی کاٹ دو، یہ عمل بھی کاٹ دو. فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے تو یہ عمل کیا اور ہمیں تو نے عمل کا نگران بنایا تھا دائیں بائیں بٹھا کے، تو یہ عمل اس نے کیا ہے تو میں نے لکھا ہے. پھر اللہ فرمائے گا یہ عمل بھی لکھ دو، یہ عمل بھی لکھ دو، اور یہ عمل بھی لکھ دو. تو ملائکہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو نگران تھے، اس نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، ہم کیسے لکھ دیں؟ تو اللہ پھر فرمائے گا، اور کیا خوب بات ہے جو اللہ نے فرمائی، واہ واہ، وہ اللہ ہی کی شان. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ تم اس کے عمل کے نگران تھے، تم دیکھ رہے تھے وہ کیا کرتا تھا، وہ لکھ لیتے تھے، لیکن تمہارا تصرف اس کے دل پر نہیں تھا. میں اس کے دل کا بھی نگران تھا، وہ دل میں سوچتا سمجھتا کیا تھا میں وہ بھی دیکھ رہا تھا. لہٰذا تمہارا لکھا ہوا نامہ اعمال اعمال ظاہریہ پر مبنی ہے. کس پر؟ بولیے. اعمال ظاہریہ پر مبنی ہے. تو لہٰذا جو میں کٹوا رہا ہوں اس نے وہ عمل کیے اور تم نے لکھے، مگر وہ کرتے ہوئے رضا میری مطلوب نہیں تھی، لہٰذا میرے لیے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو مٹا دو. اور جو میں لکھوا رہا ہوں وہ عمل ہے، یہ وہ اعمال ہیں اور ان کی فہرست ہے جو یہ سوچ چکا تھا کہ صرف میری رضا کے لیے کرے گا، مگر زندگی نے یا وسائل نے موقع نہیں دیا اور نہیں کر سکا، لہٰذا میں نے اس کو اس نیت کی بنیاد پہ قبول کر لیا. لہٰذا یہ نکال دو اور وہ رکھ دو، یہ نکال دو اور وہ رکھ دو. تو امام ابو الیاس سمرقندی فرماتے ہیں کہ منافقین کا دھوکہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں اسی اللہ نو بھی خوش کر رہے ہیں تو بندیاں نو بھی خوش کر رہے ہیں. سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. وہ دو طرفہ چلتے ہیں. اور اللہ کا دھوکے دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیک اعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کا اجر ملے گا، لیکن قیامت کے دن جب پردہ اٹھے گا کہ ان کے نیک اعمال خاک اور راکھ کی طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ ان کو اس کا بدلہ نہیں دے گا، اس کا بدلہ نہیں دے گا. یہ ہوگا وہ دھوکہ، تو ان کا اعمال صالحہ رد ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2985، یہ ذہن میں رکھ لیجئے دوستوں، نیکی کرنا بڑا آسان ہے. ہم سب، ہماری بنیادی جو غلطی ہے جو میں سمجھوں، ہم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کر کے اس کو محفوظ رکھنا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں شرک سے، شرکا سے بڑھ کے بے نیاز ہوں، اور میں ہر اس عمل سے بری ہوں جس میں میرا غیر میرے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. فرمایا کہ میں شرک سے، شرکا سے بڑھ کے بے نیاز ہوں. یعنی آپ نے ایک عمل کیا، اس میں اللہ کے علاوہ بھی، چلو اللہ کے لیے تو پڑھ ہی رہے ہیں، فلاں بھی خوش ہو جائے، فلاں کو بھی راضی کر دے، فلاں کو بھی راضی کر دے، نیت میں یہ ملاوٹ اگر آ گئی تو اللہ فرماتا ہے اس کو تو کچھ نہیں جاتا جس کو آپ راضی کر رہے ہیں، تو اس کی تو غیرت کا تقاضا ہی اتنا ہے، وہ بھی قبول کر لے گا. مگر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے لیے کیے ہوئے عمل کے اندر اگر رائے برابر بھی کسی دوسرے کی رضا کو شامل کر دیا تو میری غیرت اس پورے عمل کو قبول نہیں کرتی، پورے کو رد کر دیتی. جو دوسرا شریک ہوگا وہ تو پارشل حصے کو قبول کر لے گا. اللہ فرماتا ہے میں پارشل کو قبول نہیں کرتا، میں کروں گا تو سارے کو کروں گا اگر میرے لیے ہوگا، نہیں کروں گا تو تھوڑا میرے لیے ہوگا، میں سارے کو رد کر دوں. تو یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو محفوظ رکھنا نیکی کو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ایک اور قول ہے، فرمایا کہ میں ہر اس عمل سے بری ہوں. اللہ فرماتا ہے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرے ذمہ اس کا اجر دینا نہیں ہے. وہ عمل جو کرنے والا کرتے ہوئے اپنی مقصود اور رضا میں میرے علاوہ ایک رائے برابر بھی کسی اور کو شریک رکھے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر سے بے نفسی پیدا کرتی ہے. عزت، مال، ہم ان چیزوں کے طالب ہیں لیکن ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے. پیچھے بھاگنے سے ہم سمجھتے ہیں عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا.
عزت کیسے ملتی ہے؟ بے نیازی سے، تقوی سے، حسن اخلاق سے اور بے نیازی سے۔ جو بندہ حضرت شیخ الاسلام کا رات کو میں پڑھ رہا تھا، کیا خوب بات کی، فرماتے ہیں کوئی مال کا منگتا ہے، کوئی دولت کا منگتا ہے، کوئی عقیدت کا منگتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے آگے آ کے جھکے اور میری بڑی عزت کرے، تو منگتا وہ فرماتے ہیں وہ مال کا ہو یا عقیدت کا ہو، منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے نا، فقیر تو فقیر ہے، بھکاری تو بھکاری ہے۔ تو لہٰذا عزت تب آتی ہے، اور ہمارا سارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری عزت نہیں کی گئی، ہماری عزت نہیں کی گئی۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو بندہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے یا کہتا ہے عزت نہیں کی گئی، یہ جملہ بتاتا ہے کہ ابھی وہ قابل عزت بنا ہی نہیں۔ چونکہ اگر وہ قابل عزت ہوتا تو وہ اس چیز سے ہی بے نیاز ہو جاتا کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، اور اس کی یہ بے نیازی اس کے عمل کو بدلتی اور اس کا عمل اس کو خود بخود قابل عزت کر دیتا۔ اس کے بعد آگے پھر چلتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول جس پر ہم آج کی بات کو ختم کر دیتے ہیں گفتگو۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، ریاکار کی 4 نشانیاں، یہ چونکہ آگے رجب بھی چڑھ رہا ہے تو چلیں اس کے ساتھ مماثلت ہو جائے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ریاکار جو ہے نا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کی 4 نشانیاں، یہ بڑا دوست و خطرناک معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کر سکے، اور نیت خالص ہوتی ہے اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کرنے سے، ہر عمل پر ایک غور و فکر نگران مقرر کرے، ہر عمل پر، عمل پہ عمل کیے جانا اور پیچھے پتہ ہی نہیں ہے، آگ لگا دی ہے، راکھ رکھی ہے، گند رکھا ہے، کوڑا رکھا ہے، آپ جو مرضی سمجھتے رہیں، اللہ آپ کی سمجھ کا پابند نہیں ہے، آپ اللہ کے اصول کے پابند، تو کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ایک دفعہ بیٹھے تھے کسی مجلس میں، آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں ہمہ وقت تسبیح پڑھتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، لیکن وہ ادھر جو کچھ بناتے ہیں اٹھنے سے پہلے تیلی لگا کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، غیبت، چغلی، الزام، لوگوں کی عزت اچھالنا، بس یہ اس نے تو یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور کیا کسی نے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 4 نشانی ہیں، جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، خلوت میں سست ہوتا ہے، لوگوں میں آتا ہے تو توانا، نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ یہ پہلی بنیادی نشانی ہے ریاکار، دکھاوا کرنے والے اور منافق شخص کی اللہ کے بارے میں نفاق۔ بندوں کے بارے میں نفاق ایک الگ معاملہ ہے، اللہ کے بارے میں نفاق کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے، بے عملی پر جری ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں آتا ہے تو چستی کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں جب اس کی تعریف کی جائے تو کام بڑھا دیتا ہے، اور جب اس کی مذمت کی جائے تو پہلا کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو ان اوصاف سے کلیتاً بری نہیں، تو پھر سب سے بڑا انویسٹمنٹ اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ خود پر کرنا ہے۔ لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگ خود بنے گے، آپ تو بن جائیں جو بننا ہے، ہم خود تو بن جائیں جو ہم نے بننا ہے۔ تو یہ سفر بے نیازی سے شروع ہوتا ہے، ماں سوى اللہ کو دل سے نکالنے سے شروع ہوتا ہے، بے غرضی سے شروع ہوتا ہے، اور بے غرضی پر ہی ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں۔ تو لہٰذا آج ہم اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ، اور یہ میں اکثر بات بتاتا ہوتا ہوں، مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ جو نیکی کی حفاظت کے حوالے سے فرماتے ہیں، مولانا روح فرماتے ہیں کہ انسان ایسا غافل ہے کہ گندم، نیکی کو گندم سے تشبیہ، وہ بہت ساری گندم کو کاشت کرتا ہے اور اٹھا کے اپنے کندھے پہ لا کے رکھتا ہے، اور جس گودام میں رکھتا ہے اس گودام کے چور دروازے بند نہیں کرتا، وہ اگلی بوری لینے جاتا ہے، اور جب لے کے آتا ہے تو پچھلی بوری کو چوہے کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نیکی قائم رہتی ہے، نیکی بنتی اخلاص کے ساتھ ہے، اور قائم رہتی ہے تقویٰ کے ساتھ۔ اخلاص نہ ہوگا تو نیکی نہیں ہوگی، وہ تو عمل آپ کے سامنے ظاہری عمل، اور اگر اخلاص کے بعد تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کچھ ایسا کر دیں گے کہ اس کی ہوئی نیکی کو اڑا دیں گے، ہوا کر دیں گے۔
تو لہٰذا کرنا ایک عمل ہے، اور بچانے کے لیے پھر آپ کو 2 عمل اور کرنے ہیں۔ تو لہٰذا نیکیوں کو کیجیے بھی صحیح، اپنی نیتوں کو خالص بھی کیجیے۔ یہ موضوع آج ہم نے شروع کیا، یہ 2-3 جمعہ انشاءاللہ چلے گا۔ خالص کیجیے اور اس کو بچانے کی کوشش میں رہیے، اس فکر میں لگیے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمہ وقت اس فکر میں رہے گا کہ پتہ نہیں میرا اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہوگا، صرف اس فکر مندی کی بنیاد پہ اللہ اس کے ساتھ اس نے معاملہ کرے گا کہ یہ مجھ سے ڈرا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بڑا کچھ کر لیا ہے، میں کس پوچھنا ہے، میں تو فلاں ہے، میری تو فلاں نسبت ہے۔ یہ ڈھکوسلے ہیں دنیا کے جو مولویوں نے ہمارے ذہن میں ڈال دیے۔ قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ ہر بندے نے انفرادی طور پہ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا، چونکہ آپ کے پاس اپنی عقل ہے، عقل میں شریک تو نہیں ہے نا 2 بندے، وہ استعمال کر رہا ہو تو یہ نہیں کر سکتا، شریعت میں شریک تو نہیں ہے نا کہ یہ قرآن سمجھ رہا ہو تو دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہر بندہ انفرادی طور پہ مکلف ہے، اس پر شریعت وارد ہوئی آئی ہے اور انفرادی طور پہ ذمہ دار ہے۔ تو چیزوں کو خلط مبز کر کے ہم اپنے نفس کے جو رستے چاہیے ہیں، چور دروازے، اپنی برائیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ خود سے نکال لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اخلاص نمبر 1 نیکی کو نیکی بناتا ہے، تقویٰ اور استقامت یہ نیکی کو بعد ازاں محفوظ کرتی ہے۔